مثال کے طور پر ایک مرد کی 4 بیویاں اور وہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے اپنی بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس کے انتقال کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ معاشرے کا سوال. دیکھو ایک آدمی غریب ہے، 4 بیویاں، تو کیا تو 4 بیویاں بھی تو غریب ہی ہوں گی نا، اس کی غریب خاندانوں کی ہوں گی، تبھی تو انہوں نے اس کو دے دی، ورنہ وہ دیں گے کیوں اس کو؟ وہ دینا اس کی علامت ہے کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہم سے اچھا ہی کھلا دے گا. تو اس کا جواب تو یہ ہو گیا کہ غریب آدمی 4 شادیاں کیسے کرے گا. یہ میں کئی بار جواب دے چکا ہوں. یہ ایک بڑا کامن سوال ہے کہ موت بھی تو ایک امکان ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے مر جائے، کوئی حادثاتی موت ہو جائے. ایک بیوی والا مرتا ہے، ایک بیوی کا بیڑا غرق ہوتا ہے. 4 شادیوں والا مرتا ہے، وہ تو 4 عورتوں کا بیڑا غرق کر کے چلا گیا. تو یاد رکھو 4 شادیاں والا جب مرتا ہے نا، تو اس کی موت کی وجہ سے 4 عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا، بلکہ 4 عورتوں کا بیڑا اس لیے غرق ہو رہا ہے کہ صرف یہی ایک کمبخت ہے جو 4 کر رہا تھا، باقی سوسائٹی میں زیادہ شادیاں نہیں کر رہے. اگر زیادہ باقی بھی کریں تو 4 والے کی بیویوں کا بھی بیڑا غرق نہیں ہوگا، 3 والوں کا بھی نہیں، 2 والوں کا بھی، 1 والوں کا بھی نہیں ہوگا. تو ان کمبختوں کو ملامت کی جائے گی جو ایک ایک پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی بھی تو 1 والے مر رہے ہیں، تو بیڑا غرق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو ان کے بیڑا غرق سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. یہی ہے نا کہ لوگ ایک سے زیادہ شادیاں کریں. کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے. حضرت جعفر طیار کی 4 بیویاں تھیں، ینگ تھے، بالکل جوان شہزادے تھے حضرت جعفر طیار. جنگ میں شہید ہو گئے، 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ان کے لیے. وجہ کیا ہے کہ دوسرے صحابہ نے، حضرت ابو بکر نے تیسری شادی کی ہے ان کی ایک زوجہ سے، کسی صحابی نے دوسری شادی کی، کسی نے تیسری کی، کسی نے ایک زوجہ سے چوتھی شادی کی. ان کی ایک زوجہ تھیں، ان سے حضرت ابو بکر اور حضرت علی دونوں نے پیغام نکاح بھیجا. اس وقت حضرت علی کی ایک نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا حضرت علی کی عمر کم ہے، ان سے نہیں کروں گی میں. ابو بکر میچور ہیں، ان سے کروں گی، حضرت ابو بکر سے. حالانکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے. تو کوئی مسئلہ ہوا 4 بیویوں والے کا؟ سب کی شادیاں ایک دم عدت کے فوراً بعد ہو گئیں. پھر ابو بکر کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، وہ دوبارہ بیوہ ہو گئیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوا. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب کر لیتی ہوں، اب تھوڑا میچور ہو گئے ہیں. تو اگر ایک 4 شادیوں والا مرتا ہے نا، تو اس کی 4 بیویوں کا بیڑا غرق اس کے مرنے سے نہیں ہو رہا. وہ تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے، ایک والا بھی تو مر سکتا ہے نا. تو جو ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا جو طریقہ ہے، وہی 4 والے کے بیڑا غرق ہونے سے بچانے کا بھی وہی طریقہ ہے. وہ طریقہ یہی ہے کہ جو نہیں کر رہے ان کو آر دلاؤ. کمبختو، اس سوسائٹی میں اس کو تم پروموٹ کرو تاکہ نہ ایک والی کی بیوی کا بیڑا غرق ہو، نہ 4 والے کا بیڑا غرق ہو. کیونکہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے شارٹ ہو سکتا ہے. اب شارٹ ہونے سے تو ہم بچا نہیں سکتے، اور شارٹ ہونے کے خوف سے ہم لوگوں کو یہ کہیں 2-3 شادیاں نہ کرو. تو شارٹ ہونے کا خطرہ کم ہے، 2-3 شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے جو بیڑا غرق ہوگا وہ خطرہ یقینی ہے. نہیں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا میں یہ والا میٹر ٹھیک کرنے کے لیے ہوں. اس وقت آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی، اب آ رہی ہے کہ یہ والا میٹر کیا کر رہا ہوں میں. دیکھو دوبارہ سے ابھی ٹھیک ہوا نہیں ہے، میں اسکرو ڈرائیور واپس نکال کے دوبارہ سے نٹ بولٹ ٹائل کرتا ہوں.